السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 6 جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاکستان اینڈ ورلڈ افیئرز۔ تو یہ چھٹا چیپٹر جو ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پاکستان ریلیشنز ود نیبرنگ اسٹیٹس، کہ پاکستان کے جو ہے قریب کے جو ہمسایہ ملک ہیں، جیسے چین ہے، بھارت ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے کس طرح کے تعلقات ہیں، یہ والا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ٹاپک لینگتھی ہونے کی وجہ سے ہم علیحدہ سے جو ہے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اور ایران کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں، لیکن آج جو اس ٹاپک کے اندر ہمارا ٹاپک ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں، اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی بات کی جائے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو ہے اکثر اوقات اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کہ کبھی جو ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، کبھی جو ہے مطلب کہ تعلقات ان کے درمیان جو ہے بہتر نہیں ہوتے۔ تو اگر بات کی جائے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی شروع سے، کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، تو افغانستان نے جو ہے پاکستان کو فوراً تسلیم نہیں کیا، اور اس نے جو ہے پاکستان کو 1948 کو تسلیم کیا۔ اگر اسی طرح بات کی جائے کہ اقوام متحدہ کے حوالے سے، تو افغانستان نے اکثر اوقات جو ہے بہت سارے معاملات میں جو ہے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، پاکستان کی مخالفت کی۔ تو اگر ایک بارڈر کی بات کی جائے کہ بارڈر جسے ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے، جو مشترکہ باؤنڈری ہے، جسے ہم بارڈر کہتے ہیں، تو افغانستان کہتا ہے کہ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے، مطلب کہ وہ افغانستان اور پاکستان والی جو سرحد ہے وہ ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے۔ ڈیورنٹ لائن جو ہے یہ غلط لگائی گئی ہے، جو کہ 1893 میں جب انگریزوں کا دور حکومت تھا، جب انگریز جو ہے برصغیر پہ حاکم تھے، تو اس وقت جو ہے امیر عبد الرحمن، جو کہ افغانستان کے مطلب کہ امیر تھے، اس وقت اس کے امیر عبد الرحمن کی حکومت تھی افغانستان کے اندر۔ تو ایک برصغیر کے جو وزیر تھے، ایک جس کا نام ہے مارٹیمر ڈیورنٹ، ان کے درمیان جو ہے آپس میں ملاقات ہوئی، خط و کتابت ہوئی، مراسلات ہوئی۔ تو اس کے بعد مارٹیمر ڈیورنٹ جو ہیں چلے گئے افغانستان میں امیر عبد الرحمن کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے لیے، کہ جہاں پہ جو ہے ایک بارڈر لگایا جائے، ایک لائن لگائی جائے، تاکہ روس قابض نہ ہو جائے، یا افغانستان کی جو اپنی حکومت ہے وہ برصغیر کے اندر جو ہے کوئی امن کو خراب نہ کرے، تو اس برصغیر کے اندر جو ہے مشکلات پیدا نہ کرے۔ تو ان کے درمیان 1893 میں ایک معاہدہ ہوا، جس کو ہم ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ ڈیورنٹ لائن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مارٹیمر ڈیورنٹ اور امیر عبد الرحمن کے درمیان یہ معاہدہ 1893 میں ہوا تھا، نومبر 1893 میں۔ تو ڈیورنٹ جو ہے ایک بندے کا نام تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس لائن کا نام، اس بارڈر کا نام ڈیورنٹ لائن رکھ دیا گیا۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے آپس میں تعلقات کس طرح کے ہیں۔ ٹاپک ہے ہمارا افغانستان۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان نے پاکستان کو 1948 میں تسلیم کیا۔ کہ قیام پاکستان کے بعد جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، تو افغانستان نے جو ہے پاکستان کو فوراً تسلیم نہیں کیا، پاکستان کو ایک آزاد ملک، ایک الگ مسلم ریاست نہیں مانا، تو اس نے جو ہے پاکستان کو 1948 میں تسلیم کیا۔ اور چون سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی، سفارتی تعلقات مطلب کہ افغانستان نے جو ہے پاکستان کے اندر اپنا سفیر بھیج دیا۔ سفیر کہتے ہیں نمائندے کو، کہ افغانستان نے اپنا نمائندہ پاکستان میں بھیج دیا،
اور پاکستان نے جو ہے اپنا نمائندہ افغانستان میں بھیج دیا، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں سفیر کہتے ہیں، مطلب کہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے ان دونوں ملکوں کے درمیان جو 1948 میں تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ افغانستان کی پاکستان کے ساتھ طویل مشترکہ سرحد ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک لمبی مشترکہ سرحد ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذہب، تاریخ اور ثقافت کے مضبوط رشتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان، مطلب کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذہب، افغانستان کے لوگوں کا مذہب بھی اسلام ہے اور پاکستان کے لوگوں کا بھی مذہب کیا ہے، اسلام ہے۔ ایک تو مشترکہ مذہب ہے، اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے کافی حد تک تعلقات ہیں۔ اس کے بعد ہے تاریخ، اور ان کی تاریخ جو ہے آپس میں ملتی جلتی ہے، اور ثقافت کے مضبوط رشتے ہیں۔ ثقافت کے مضبوط رشتے کیسے ہیں کہ بہت سارے جو پٹھان ہیں، مطلب کہ پشتو بولنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر شامل ہیں، اور افغانستان کی جو زبان ہے وہ بھی کیا ہے، پشتو ہے۔ مطلب کہ ان کی زبان، لباس، رسم و رواج جو ہے کافی حد تک جو ہے پاکستان کے اندر رہنے والے جو پٹھان نسل کے لوگ ہیں یا اور بھی نسل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے رسم و رواج ملتے جلتے ہیں۔ دونوں ریاستوں کے عوام کے تعلقات کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے، اس لیے دونوں ممالک میں قریبی اور گہرے تعلقات قائم ہیں۔ حکومتی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کئی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے درمیان کافی سارے جو ہیں تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی بہتر تعلقات، کبھی خراب تعلقات۔ مطلب کہ ان کی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے افغانستان اور پاکستان کے کوئی خاص قسم کے مضبوط تعلقات نہیں ہیں، جس طرح پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں یا پاکستان کے جو ہیں چائنا کے ساتھ، چین کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں۔ اس طرح کے تعلقات جو ہیں افغانستان کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ افغانستان جو ہے اکثر اوقات جو ہے اقوام متحدہ کے اندر یا بہت سارے معاملات میں جو ہے پاکستان کی مخالفت کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اور بات کی جائے کہ دہشت گردی کی، تو جتنی بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ اکثر اوقات جو ہے وہ افغانستان کے راستے سے ہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بم دھماکے کیے جاتے ہیں، افراتفری پھیلائی جاتی ہے، دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، وہ افغانستان کے راستے سے ہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان اکثر اوقات کہتا رہتا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ بارڈر کو جو ہے محفوظ بنایا جائے، کیونکہ اکثر دہشت گرد جو ہیں افغانستان سے ہی آتے ہیں۔ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو فنڈنگ کرتا ہے راج، جو کہ بھارت کی ایک ایجنسی ہے۔ تو جو مطلب کہ اکثر اوقات وہیں سے ہی دہشت گردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں خاص بہتر نہیں ہیں۔ افغانستان پر روسی حملے کے وقت پاکستان نے افغان عوام کا ساتھ دیا کہ جب 1979 میں افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو اس وقت جو ہے پاکستان نے افغان کی جو عوام تھی اس کا ساتھ دیا کہ جب افغانستان کے اندر جنگ چھڑ گئی افغانستان کے درمیان اور روس کے درمیان، تو بہت سارے جو افغانی تھے، افغانستان والے لوگ تھے، وہ پاکستان میں آ گئے کیونکہ وہاں پہ خطرہ تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان نے اس عوام کا خیر مقدم کیا اور ان کو جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، میڈیکل کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے، اور اگر بات کی جائے رہائش کے حوالے سے، تو مطلب کہ کافی سارا ہیلپ آؤٹ کیا پاکستان نے افغانستان کے عوام کو۔ افغانستان سے لاکھوں افغان مہاجرین نے پاکستان کا رخ کیا کہ افغانستان کے جو لوگ تھے، جب جنگ تھی روس اور افغانستان کے درمیان، تو بہت سارے جو افغان لوگ تھے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا ایک پرامن جگہ کے لیے۔ پاکستان نے خالص انسانی بنیادوں پر انہیں پناہ دی اور امداد باہمی کا عملی نمونہ پیش کیا کہ انسان ہونے کے ناطے جو ہے پاکستان نے ان کو امداد دی ہر حوالے سے، کہ رہائش دی، کھانے پینے کی چیزیں دی، ڈاکٹری حوالے سے ساری سہولیات فراہم کی۔
پاکستان نے روسی جارحیت کی کھل کر مذمت کی کہ پاکستان نے جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے روس کی مخالفت کی، اور اس وقت جو تھے جنرل ضیاء الحق، تو انہوں نے جو ہے افغانستان کی کافی مدد کی روس کو بھگانے میں، کہ روس کے خلاف لڑنے میں بہت سارا اسلحہ فراہم کیا، بہت سارے مجاہدین کو افغانستان کے اندر بھیجا کہ وہ روس کے خلاف لڑیں اور روس کو جو ہے افغانستان سے بھگائیں، اور افغانستان کے آزاد اسلامی تشخص کی بحالی کے لیے ممکنہ کوششیں کیں۔ افغان عوام نے امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے اپنے وطن کا دفاع کیا، کہ افغان عوام نے امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے اپنے وطن کا دفاع کیا، کہ امریکہ نے ایک افغانستان کی مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغانستان کی مدد کی۔ تو اس حوالے سے جو ہے مطلب کہ روس کو شکست ہوئی اور روس جو ہے افغانستان سے بھاگ نکلا۔ اگر بات کی جائے کہ افغانستان کی مدد کی کس نے، تو اسٹوڈنٹ اذانیں ہو رہی ہیں، اذان ہو جائے تو لیکچر ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ افغانستان کی ہیلپ کی ایک پاکستان نے اور دوسرا امریکہ نے۔ تو اگر امریکہ نے کیوں ہیلپ کی، کیونکہ اس وقت امریکہ اور روس جو تھے آپس میں بہت زیادہ مخالف تھے، اب بھی ان کی مخالفت ہے۔ مطلب کہ امریکہ چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے روس کو کمزور کیا جائے، روس کے خلاف جو ہے افغانستان کی مدد کی، اور افغانستان کی مدد پاکستان اور امریکہ نے کی۔ اس مدد کے تحت جو ہے وہ روس کو شکست کھانا پڑی، روس جو ہے افغانستان سے بھاگ نکلا۔ تو اس کے بعد جو ہے 2001 کے اندر، تو پہلے روس کے خلاف افغانستان کی مدد کی تھی امریکہ نے، اور 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت جو ہے امریکہ نے 2001 کے اندر جنگ چھیڑ دی افغانستان کے اندر۔ اچھا، مطلب کہ جب 2001 کا واقعہ ہوا، جب مطلب کہ مجاہدین جو افغانستان کے طالبان مجاہدین تھے، انہوں نے جو ہے امریکہ کے جو 2 جہاز سے ان کو ہیک کر لیا، مطلب کہ سارا کنٹرول جو ہے ان جہازوں کا خود سنبھال لیا، اور ان جہازوں کو جو ہے پینٹاگون ایک تجارتی عمارت تھی، تجارتی مرکز تھا، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، کثیر مطلب کہ اس کی بہت ساری منزلیں ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ جہاز جا کے ٹکرا دیے۔ تو جہاز ٹکرانے سے وہ بلڈنگ گر گئی، بلڈنگ کے گرنے کی وجہ سے جو ہے کافی سارے لوگ ہلاک ہوئے، کاروباری لوگ جو کہ اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے، اور وہاں پہ جو ہے آگ بھڑک اٹھی۔ تو امریکہ نے الزام لگایا کہ یہ جو دہشت گردی کی ہے افغانستان کے جو طالبان مجاہدین، انہوں نے کی ہے 2001 کے اندر۔ تو اس کو 9/11 بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ نے پھر 2001 کے اندر جو ہے افغانستان کے اندر اپنی فوجیں بھیج دیں، تو افغانستان کے اندر جنگ چھیڑ دی۔ پہلے اس نے روس کو بھگانے کے لیے افغانستان کی مدد کی تھی، اور 2001 کے اندر جو ہے اس نے کیا کیا، خود افغانستان کے اندر جنگ چھیڑ دی اور تباہی مچانا شروع کر دی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آخرکار امریکہ کو بھی یہاں سے بھاگ کر نکلنا پڑا، تو امریکہ کو بھی شکست ہوئی۔ اب جو ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے، اسلامی قانون نافذ ہے۔ مطلب کہ یہ ایک دوسرے کی روس اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ یوں روسی قبضے سے نجات پائی، اس کے بعد طالبان کا دور شروع ہوا، تو پاک افغان تعلقات میں نمایاں بہتری آئی، کہ روس بھاگ نکلا، اور اس کے بعد جو ہے طالبان کا دور شروع ہوا، تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے اندر بہتری آئی۔ قیام پاکستان سے قبل جب برصغیر پاک و ہند پر برطانیہ کا قبضہ تھا، برطانیہ کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ شمال مغربی سرحد مطلب کہ یہی افغانستان والی جو سرحد ہے، افغانستان والی جو لائن ہے بارڈر والی،
اس پہ جو ہے کوئی امن وغیرہ خراب نہ ہو جائے، یا وہاں پہ جو ہے روس کا اقتدار نہ بڑھ جائے، شمال مغربی سرحد تک روس کا اقتدار نہ بڑھ جائے، یا خود افغانستان کی حکومت شمال مغربی سرحدی صوبہ جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا میں افراد تفری پیدا نہ کر دے۔ ان خطرات سے نجات حاصل کرنے کی خاطر وائسرائے ہند نے والی افغانستان امیر عبدالرحمن خان سے مراسلت کی مطلب کہ خط و کتابت کی، خط وغیرہ لکھے بات کرنا چاہیے، اور ان کی دعوت پر ہندوستان کے وزیر امور خارجہ مارٹیمر ڈیورنڈ جو ہے ستمبر 1893 میں کابل گئے۔ کابل جو ہے افغانستان کا دارالحکومت ہے، کہ اس وقت کے جو والی تھے، مطلب کہ جو سربراہ تھے حکومت کے افغانستان کے اندر، عبدالرحمن، انہوں نے جو ہے مارٹیمر ڈیورنڈ کو افغانستان میں آنے کی دعوت دی۔ وہ 1893 میں ستمبر 1893 میں افغانستان میں گئے، کابل۔ تو ان کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ طے پایا، جو یہ ہے کہ نومبر 1893 میں دونوں حکومتوں کے مابین 100 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جس کے نتیجے میں سرحد کا تعین کر دیا گیا کہ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک برصغیر کی حکومت کون سی حکومت تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی، اور اس کے بعد جو ہے افغانستان کی حکومت جو کہ افغانستان میں تھی، ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا 100 سال کے لیے، جو کہ ایک سرحدی معاہدہ تھا، جو ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے۔ مطلب کہ اس معاہدے کے دوران جو ہے اس معاہدے کے اندر یہ بات طے پائی گئی کہ مطلب کہ بارڈر کو بارڈر کا نشان لگا دیا گیا، سرحد بتا دی گئی کہ جہاں تک جو ہے افغانستان کا علاقہ ہے، اور جہاں تک جو ہے مطلب کہ برصغیر کا علاقہ ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان انڈیا نہیں تھے، پہلے کہلاتا تھا برصغیر۔ مطلب کہ نومبر 1893 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ پایا 100 سال کے لیے، جس میں جو ہے سرحد کا تعین کر دیا گیا، جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ تو یہ شارٹ کویشچن کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نومبر 1893 میں دونوں حکومتوں کے مابین 100 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جس کے نتیجے میں سرحد کا تعین کر دیا گیا، جو ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے۔ جہاں تک جو ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ کویشچن میں آپ اچھی طرح سے کر لینا۔ اور اس کی لمبائی قریباً 2611 کلومیٹر ہے، کہ یہ جو سرحد ہے ڈیورنڈ لائن ہے، اس کی جو لمبائی ہے 2611 کلومیٹر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی حکومت نے یہ معاہدہ برقرار رکھا کہ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، تو یہ جو معاہدہ ہے پاکستان نے برقرار رکھا، مگر افغانستان اس سے کترا رہا ہے، کہ افغانستان نے جو ہے اس بات کو ماننے میں جو ہے کترا رہا ہے، مطلب کہ وہ صحیح طرح سے اس معاہدے کو نہیں مان رہا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، مطلب کہ تعلقات صحیح طرح سے نہیں ہیں۔ اب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کو ڈیورنڈ لائن ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مارٹیمر ڈیورنڈ جو ہے ایک بندے کا نام تھا، تو امیر عبدالرحمن اور مارٹیمر ڈیورنڈ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس میں جو ہے سرحد کا تعین کیا گیا، مطلب کہ بارڈر بنایا گیا۔ تو اس مارٹیمر ڈیورنڈ کے نام کی وجہ سے جو ہے ڈیورنڈ لائن رکھ دیا گیا، اس بارڈر کا، اس سرحد کا نام جو ہے ڈیورنڈ لائن رکھا گیا۔ اسٹوڈنٹ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نیا آنے والا جو لیکچر ہے آپ کو ملتا رہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، جس کا کوئی سمندر نہیں ہے، کہ افغانستان جو ہے چاروں طرف جو ہے خشکی سے گھرا ہوا ہے، مطلب کہ افغانستان کا جو ہے زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی سمندر وغیرہ نہیں ہے، اسی لیے اس کی سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ جو تجارت ہوتی ہے، جو سامان مطلب کہ دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے یا دوسرے ملکوں سے افغانستان کے لیے منگوایا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری تجارت جو ہے پاکستان کے سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ وہ جو ہے مطلب کہ پہلے سمندر کے راستے پہلے سامان پاکستان میں آتا ہے،
اور سامان پاکستان سے پھر ٹرکوں میں لاد کر جو ہے افغانستان لے کر جایا جاتا ہے، مطلب کہ اس کی جو ہے ڈائریکٹ تجارت سمندر کے راستے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ سمندر جو ہے افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ جو ہے پاکستان کے اندر ہے۔ مطلب کہ افغانستان کی جو تجارت ہوتی ہے، جو سمندری تجارت ہے، وہ پاکستان کے سمندر سے اور پاکستان میں وہ سامان وغیرہ جو ہے آتا ہے اور اس کو جو ہے بعد میں افغانستان بھیجا جاتا ہے ٹرکوں گاڑیوں وغیرہ کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے کہ اسی لیے اس کی سمندری تجارت پاکستان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اگرچہ افغانستان کے پاس تیل اور دوسرے ذرائع آمد و رفت کی کمی ہے، کہ افغانستان کے پاس تیل اور جو دوسرے ذرائع آمد و رفت ہیں ان کی بھی کمی ہے، مگر اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وہ وسط ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ہے، کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہترین قسم کی ہے، کہ وہ وسط ایشیا، جسے ہم سینٹرل ایشیا انگلش میں کہتے ہیں، کہ تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان وغیرہ جو ہیں ان کے، اور جنوبی ایشیا مطلب کہ جو ایشیا کے ممالک ہیں، سری لنکا ہے، انڈیا ہے، چین ہے، ایران ہے، ان کے درمیان، اور مشرق وسطیٰ مطلب کہ جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب وغیرہ، دبئی وغیرہ، ان کو جو ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کہتے ہیں، ان کے درمیان میں ہے افغانستان، اور تینوں خطوں سے ہمیشہ اس کے نسلی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات رہے، کہ اس کے جو ہے بہت گہرے تعلقات ہیں، وہ نسلی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اور ثقافتی حوالے سے بھی۔ وسطی ایشیائی ممالک کے لیے افغانستان بہت اہم ہے، کیونکہ ان ممالک کو افغانستان سے گزر کر پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک، یہی وسط ایشیا والے مطلب کہ سینٹرل ایشیا والے جو ممالک ہیں، ان کو افغانستان سے گزر کر پاکستان کے سمندری راستے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے اندر بھی جو ہے سمندر نہیں ہے، ان کی جو تجارت ہے سمندر کے راستے نہیں ہو سکتی، وہ جو تجارت ہے پاکستان کا جو بحیرہ عرب والا سمندر ہے، اس کے ذریعے سے تجارت ہوتی ہے۔ اور یہ افغانستان جو ہے ان وسط ایشیائی ممالک، جن کو انگلش میں سینٹرل ایشیا والے کنٹریز کہتے ہیں، تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ، ان کو جو ہے افغانستان کا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ افغانستان سے وہ پاکستان آتے ہیں، اور پاکستان سے جو پاکستان کا سمندر ہے اس کے ذریعے سے یہ اپنا تیل جو ہے دوسرے ملکوں کی طرف بھیجتے ہیں، اور جو کوئی دوسری چیزیں منگوانی ہوتی ہیں سمندر کے راستے پاکستان آتی ہیں، پاکستان سے افغانستان، اور افغانستان سے جو ہے ان وسط ایشیائی ممالک ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ کی طرف سامان جاتا ہے، تجارتی سامان، کیونکہ ان ممالک کو افغانستان سے گزر کر پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے بعد ہے لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس، 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، کہ 11 ستمبر 2001 کو اس کو جو ہے 9/11 بھی کہتے ہیں، کہ 9/11 اس کو لکھتے ہیں، کہ 9/11 کے بارے میں کچھ بیان کریں، یا 9/11 سے کیا مراد ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 سے کیا مراد ہے، کہ یا اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 میں جو ہے کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے بتائیں۔ تو کسی بھی حوالے سے مطلب کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 11 ستمبر 2001 میں نے جیسے پہلے کیا ہے کہ جو مجاہدین تھے افغانستان کے، امریکہ کہتا ہے کہ انہوں نے جہاز کو ہیک کر لیا، اور مطلب کہ ہیک کر لیا مطلب کہ ان جہازوں کا کنٹرول جو ہے خود لے لیا، اور ان جہازوں کو جو ہے جو تجارتی ایک بلڈنگ تھی پینٹاگون، جو کہ امریکہ کے اندر ہے، اور اس کی جو کہ کثیر منزلہ، اس کی بہت بڑی منزلیں تھیں، کافی ساری تعداد میں منزلیں تھیں، اس کے ساتھ جو ہے جہاز کو ٹکرا دیا، تو جس کے نتیجے میں جو ہے کافی سارے امریکہ کے لوگ مرے، کاروباری لوگ، تاجر لوگ مرے۔ تو اس دہشت گردی کا جو ہے الزام امریکہ نے افغانستان پر ڈال دیا، اور 2001 میں جو ہے افغانستان پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ افغانستان اور پاکستان کے اعلیٰ حکام ایک دوسرے کے ممالک کے کئی دورے کر چکے ہیں، اب پھر وہاں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات کی امید ہے، کہ امریکہ لڑتا رہا 2001 سے
2021 تک آئی تھنک 17 اگست جو کہ اتوار کا دن تھا، اس دن جو ہے طالبان نے حکومت سنبھال لی، مطلب کہ امریکہ کو مار بھگایا اور پھر جو ہے طالبان کی حکومت آ گئی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور چائنا کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔